آج ہماری گفتگو کا موضوع سورہ مزمل شریف کے فضائل و کمالات مل کا کچھ مختصر تعارف میں پیش کر دوں کہ سورہ مزمل شریف قرآن مجید فرقان حمید کے 29ویں سپارے میں اور 73 اس کا نمبر ہے، 73واں اس کا نمبر ہے، اور یہ صورت بڑی عظیم شان صورت ہے اور اس میں 20 آیات ہیں، 19 آیات چھوٹی آیتیں اور ایک آخری آیت بڑی آیت ہے، 20ویں آیت۔ اور یہ وہ صورت ہے کہ جس میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خصوصی اداؤں کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سونے جاگنے اور آپ کے عبادت کرنے کو ذکر فرمایا ہے، تو اس صورت کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے خصوصی نسبت ہے، بلکہ صورت کے شروع میں ابتدائی اس طرح سے ہوتی ہے کہ آپ کو خطاب کیا گیا کہ یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، قم اللیل، کھڑے ہو جائے رات میں۔ تو یہ پھر آگے پوری کی پوری صورت مبارکہ ہے، تو آپ نے چادر اوڑھی ہوئی تھی اس وقت، اور اس وقت آپ پر یہ وحی نازل ہوئی، تو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خصوصی نسبت اس صورت مبارکہ کو ہے۔ اور یہ اس وقت جب یہ صورت نازل ہوئی تو اس ابتدائی تہجد کی نماز فرض تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ بھی فرض تھی۔ پھر اس کی آخری آیت میں بتا دیا گیا کہ تم لوگوں میں مریض بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، تو رعایت دے دی گئی کہ جس کے لیے جتنا میسر ہو، فقرؤ ما تیسر من القرآن، کے تہجد میں جتنا بھی قرآن پڑھنا ممکن ہو تو پڑھ لیا کر، ورنہ صحابہ کرام اکثر پڑھنے کے لیے عموماً ان کو جو ہے صبح ہو جایا کرتی تھی پڑھتے پڑھتے، اور انہیں پتہ نہیں چلتا تھا۔ پھر بعد میں جب 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئیں تو پھر امت سے یہ فریضہ ہٹا لیا گیا اور 5 نمازوں کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ فرض تھی یا نہیں تھی، تو اس میں امت اکثر علماء اس بات پہ متفق ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز فرض تھی، یعنی امت پہ 5 نمازیں فرض ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ یہ 6ٹھی نماز یعنی تہجد کی نماز بھی فرض ہے۔ تو یہ صورت مبارکہ سے متعلق الحمدللہ اس کے بہت فضائل و برکات ہیں جو علماء کرام نے بیان کیے، اور اس میں خاص طور پر جو حضرت خواجہ خواجگان حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے متعلق بڑی زبردست گفتگو فرمائی ہے، اور اس کی فضیلت کے حوالے سے جس قدر تفصیل آپ کے اس کلام میں ملتی ہے کہیں اور میری نظر سے نہیں گزری، تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کے فضائل و برکات کچھ بیان کرتا ہوں۔ تو یہ صورت مبارکہ اس بلکہ امام حضرت بابا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے ملفوظات ہیں جو کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لکھے ہوئے ہیں راحت المحبین، اس میں ان کی ایک مجلس میں اسی بات کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 20 سفر تھا اور حضرت کی قدم بوسی کی سعادت حاصل ہوئی، امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور اس وقت جو ہے تفسیر امام زاہد کی تفسیر زاہدی کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی، تو آپ نے پھر سورہ مزمل شریف کا تذکرہ فرمایا، اور پھر سورہ مزمل شریف کی فضائل و کمالات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی 27ویں رات کو ایک مرتبہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام 24,000 ایسے فرشتوں کے ساتھ جو کہ عرش کے فرشتے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جبریل امین علیہ السلام یہ سورہ مزمل لے کر حاضر ہوئے جو کہ ایک ریشمی کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی اور قلم کے نور سے لکھی ہوئی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھ کر بڑی تعظیم کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کو لیا، اس کو بوسہ لیا، اپنے سر پہ رکھا اور فرمایا کہ جبریل اور بھی کچھ رب کریم کا ارشاد ہے، تو اس پر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر میں اس صورت کو پچھلے نبیوں پہ نازل کر دیتا تو اس کی برکت سے ان میں ایک بھی گناہ گار باقی نہیں رہتا اور میں سب کو بخش دیتا، اور جو بندہ خدا آپ کی امت میں سے اس سورہ مبارکہ کو ہر فرض نماز کے بعد پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1,00,000 نیکی عطا فرماتا ہے، اور 1,00,000 اس کے گناہ معاف فرماتا ہے، اور جنت میں اس کے لیے 1,00,000 محل تعمیر فرمائے گا، 1,000 محل تعمیر فرمائے گا، اور ہر محل میں ہزار چھوٹے چھوٹے محل ہوں گے، اور
جن میں ہزارہا حوریں ہوں گی۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر مخاطب ہو کے فرمایا کہ اے میرے امتیو، تم اس سورت کو اپنا ورد بنا لو، اپنا ورد مقرر کر لو، ہر روز اس کو کم از کم 10 مرتبہ پڑھا کرو۔ جو اسے روزانہ 10 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برے آدمیوں سے بچائے گا، یعنی شریر آدمیوں سے اسے بچائے گا، آفات کے شر سے اسے محفوظ رکھے گا اور ہمیشہ اللہ کی پناہ میں ہوگا، اور اس سورت کی برکت سے اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، اور جو شخص کسی مہم کے لیے اسے پڑھے گا وہ مہم اس کی پائے تکمیل تک پہنچ جائے گی۔ اور اگر اس سورت کا ثواب زمین و آسمان والے مل کر لکھنا چاہیں تو بھی اس کا ثواب نہیں لکھ سکتے۔ اللہ اکبر۔ حاضرین کرام، ناظرین کرام، آپ دیکھیے کہ کتنی عظیم فضیلت ہے اس سورت مبارکہ میں۔ اور اس کے بعد پھر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے پیر شیخ الاسلام فرید الحق والدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جب میں مرید ہوا تو شروع میں آپ نے مجھے سورہ مزمل کثرت سے پڑھنے کی تعلیم کی، اور میں حیران تھا کہ شیخ نے یہ مجھے تعلیم کیوں کی۔ پھر جب میں نے سورہ مزمل کی تفسیر دیکھی تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اس کی کیا کچھ فضیلت ہے، اور سمجھ گئے کہ شیخ نے مجھے اسی لیے پڑھنے کے لیے فرمایا تاکہ میں اس کی فضیلت سے محروم نہ ہو جاؤں۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمعے کی رات کو خود تلاوت فرماتا ہے، یعنی بے زبان کے، بے آواز کے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے وہ اس کو تلاوت فرماتا ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر اس کی فضیلت کے اندر یہ بھی آپ نے بیان فرمایا کہ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، جو اس کی تفسیر میں آپ لکھتے ہیں کہ اس سورت کا پڑھنے والا اس کے خواہ لاکھ دشمن ہو، خواہ جادوگر ہو، خواہ حاسد ہو، خواہ ظالم ہو، خواہ بدخواہ ہو، اگر اس کو تکلیف پہنچانا چاہیں تو اس کو ہرگز بھی اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، اس کو مغلوب نہیں کر سکتے۔ تو الحمدللہ رب العالمین جو 10 دفعہ روزانہ پڑھ لے سورت کو تو اس کی یہ فضیلت ہے کہ کوئی دشمن اس پہ غالب نہیں آ سکتا۔ پھر اس کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑی دلچسپ حکایت بیان کی سورت کی فضیلت کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام شعبی بڑے محدثین میں سے گزرے ہیں، بڑے علماء میں سے گزرے ہیں، مجتہدین میں سے، کہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ خلیفہ وقت ان کا دشمن ہو گیا اور وہ چاہتا تھا کہ آپ کو تکلیف پہنچائے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا تو اچانک بادشاہ کا آدمی آیا اور کہنے لگا کہ بادشاہ آپ کو بلا رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہ مجھے تکلیف دے گا، تکلیف پہنچائے گا، تو آپ نے صرف ایک مرتبہ سورہ مزمل پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لی، اور اس کے بعد جب آپ بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو بادشاہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، لیکن جیسے ہی آپ کو دیکھا تو تخت سے نیچے اتر کے آپ کے قدموں میں گر گیا، آپ کی دست بوسی کی اور آپ کو بڑی عزت و احترام سے بٹھایا۔ تو آپ نے فرمایا کیا بات ہے، کیا مقصد ہے؟ کہنے لگے حضرت میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے ہی آپ اندر انٹر ہوئے ہیں تو آپ کے ساتھ 2 بڑے بڑے اژدہے، آپ کے ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب ہے، اور وہ کھڑے وہ نہایت غصے کے عالم میں، اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر تم نے ان کو تکلیف پہنچائی تو ہم اللہ کے حکم سے تمہیں پارا پارا کر کے رکھ دیں گے۔ تو کہنے لگا کہ حضرت یہ آپ نے کرامت کہاں سے حاصل کی، یہ کرامت کیسے آپ کو نصیب ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی سورہ مزمل شریف پڑھنے سے مجھے یہ کرامت حاصل ہوئی ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے آپ سے اجازت مانگی، خلیفہ کو آپ نے اجازت دی۔ جب خلیفہ نے اس کو پڑھنا شروع کیا تو اس کی رعایا میں جتنے بھی سردار تھے، جتنے بھی لوگ تھے جو کہ اس کی نافرمانی کرتے تھے، اس کو باج نہیں دیتے تھے، وہ سب کے سب اس کے فرما بردار ہو گئے اور اس کی باتوں کو ماننے لگے۔